الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص آپ کے سامنے اس کی تفسیر کا بیان کر رہا ہوں.
گزشتہ آیتوں میں آپ نے یہ سنا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ کہا۔ تورات کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی اور کہا گیا کہ تم لوگ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہو، تو جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اللہ کی ہدایت کو ایک طرف رکھ دے اور اپنی خواہش کی پیروی کرے، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا۔ دنیا بھر میں 200 سے زیادہ ملک ہیں، گنتی کے لحاظ سے 206، جھنڈوں کے لحاظ سے 230 یا کتنے ملک بتائے جاتے ہیں۔ کہیں بادشاہت ہے، کہیں جمہوریت کے نام پر حکومت ہے، کہیں پارلیمانی صدارتی نظام ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، آمریت ہے۔ ان کے ہاں آئین، دستور، قانون کے نام پر جو کچھ ہے وہ انہوں نے خود بنایا ہے، بار بار اس میں ترمیم کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، بدلتے ہیں۔ وہ لوگ انسانی عقل کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عقل چراغ راہ ہے، راستے کا چراغ ہے، منزل نہیں۔ عقل عیار ہے، 100 بیس بنا لیتی ہے۔ مسلمان کو کہا گیا کہ عقل کو شریعت کی لگام دے، اس کو شریعت کے ماتحت کرے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی سمجھنے کے لیے، ایک ہے حیوانی زندگی، ایک ہے انسانی زندگی، ایک ہے ایمانی زندگی۔ پھر سن لیں، حیوانی زندگی کیا ہے؟ جو چاہا کر لیا، جس طرح جانور ہے، جہاں کھڑا ہوا ہو گیا، جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا، جدھر نکل گیا نکل گیا، جس چیز کو چاہا منہ مار لیا، جہاں چاہا گند کر دیا۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ کچھ انسان بھی انسانی شکل میں یہی زندگی گزارتے ہیں، جو ان کے دل میں آئے کرتے ہیں، من مانی۔ دوسرا کیا سوچ رہا ہے، کیا اثر ہو رہا ہے، کیا انجام ہے، یہ اچھائی ہے برائی ہے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسی زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو مثال دی تھی سمجھنے کے لیے۔ اس سے اگلی زندگی ہے انسانی زندگی، یہ عقل کے تابع۔ ایک ہے عقل کہتی ہے ہاتھ اتنا پھیلاؤ کہ اس سے اگلی زندگی ہے انسانی زندگی، یہ عقل کے تابع۔ دوسرا بھی ہے، اس کا بھی حق ہے۔ آپ نے
معاشرے میں، سوسائٹی میں، لوگوں میں رہنا ہے۔ ایک ہے عقل کہتی ہے انسانوں ہاتھ کو اتنا بھی، پھیلاؤ کہ اس سے دوسرے اگلی کی زندگی ہاتھ ہے کو نہ لگے۔ انسان۔ مگر خواہشات اس میں بھی ہیں، اور خواہشات کی پیروی وہاں بھی ہے۔ عقل صبح کچھ کہتی ہے، دوپہر کچھ کہتی ہے، شام کچھ کہتی ہے، رات کچھ کہتی ہے۔ کھانا سامنے رکھا ہے، بھوک لگی ہے، عقل کہتی ہے کھاؤ۔ مگر ایک مسلمان کی زندگی ایمانی زندگی ہوتی ہے۔ کھانا سامنے رکھا ہے، عقل تو کہہ رہی ہے کھاؤ، مگر ایمان بتائے گا کہ یہ کھانا حلال ہے یا نہیں۔ یہ فرق کون کرے گا؟ ایمان۔ عقل ہے مگر عقل کو ایمان کے تابع کریں گے۔ ذبیحہ ہے، حلال جانور ہے، صحیح ہے، میرے لیے کھانا جائز ہے، میں نے جو کمائی کی ہے وہ حلال ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ اونچی ایمان۔ مجھ پر میرا بھی حق ہے، دوسروں کا بھی حق ہے، کس کا کتنا ہے، یہ ہمیں تعلیمات کون دیتا ہے؟ ایمان۔ جو لوگ عقلی زندگی گزارتے ہیں، کیا ان کے ہاں آپ کو خرابیاں نظر نہیں آتی؟ ایمان سے ہٹ کر جو صرف عقلی زندگی گزار رہے ہیں، بتائیے کیا انہیں سکون، امن، اطمینان حاصل ہے؟ نہیں۔ وہ روز بروز اپنے قوانین بدلتے رہتے ہیں۔ بہت بڑا ملک ہے جس کا نام امریکہ، امریکہ جس کو آپ کہتے ہیں، کیوں بنایا تھا؟ کیوں دریافت کیا تھا؟ کہ اپنے چرچ، گرجا کی باتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ کچھ لوگ کٹر تھے، کچھ لوگ آزاد خیال تھے، جن کو آپ لبرل کہتے ہیں۔ ان کا جی ہم سے گرجا کی پابندی نہیں ہوتی، ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں پر ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق کسی مذہب کا ہو، کسی دین دھرم کا ہو۔ فرگوسن کا جو قانون آپ کو انٹرنیٹ پہ پرانا مل جائے گا، اس میں یہ سب کچھ موجود۔ امریکہ بنایا گیا کہ یہاں ہر شخص کو آزادی ہوگی، مذہبی بھی، انسانی بھی۔ مگر کیا وہ اس پر قائم ہیں؟ نہیں۔ اپنے ہی آئین کو توڑ کر انہوں نے کتنوں کے خلاف کیا کچھ کہا ہوا ہے، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں، ان پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا، سب سے زیادہ لوگوں کو مارا۔ آپ کے سامنے حاصل کیا ہوا؟ افغانستان میں کیا کر لیا، ویتنام میں کیا کر لیا، میں پوری تاریخ سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ ہیروشیما جاپان پر کیا کیا، دوسرے ملکوں میں کیا کیا، اور آج بھی کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ انسانی عقل آپ کو اگر شریعت کی لگام ہوگی تو صحیح راستہ بتائے گی، ورنہ یہی عقل آپ کو بہکائے گی۔ اگر آپ اس کی پیروی کریں گے، یہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ ایک قانون بنتا ہے، برسوں کی محنت کے بعد سوچ سمجھ کے بناتے ہیں، دیکھا نہیں چل رہا، بدلو۔ مگر دین کا قانون بدلتا، اونچی کہہ دیں، یہ رب کے فرامین ہیں، نبی پاک کے ارشادات ہیں۔ 1400 کتنے برس ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے، یہ قرآن بدل سکتا نہیں۔ کوئی صحیح نہ پڑھے، صحیح نہ سمجھے، وہ اس کا قصور ہے، مگر یہ بدلتا نہیں۔
اس قرآن میں رحمت بھی ہے، ہدایت۔ میں نے کتنی مثالیں دی آپ کو، بار بار دہراؤں گا تو آپ کہیں گے وہی بات کرتا ہوں۔ انسانی عقل، یہ گریویٹیشنل فورس، کشش ثقل کے اوپر سے چیز نیچے آتی ہے، زمین کی کشش کھینچتی ہے اس کو، وہ جس نے دریافت کی اس کے نام سے اس کا رکھ دیا کہ یہ اس نے دریافت کی ہے، تو اس کے دریافت کرنے سے پہلے کیا یہ کشش نہیں تھی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، لیکن اس کا نام لگا دیا۔ اب اس میں بھی سائنس والے کتنی تھیوریاں بناتے ہیں، پھر دوسرا سائنسدان آتا ہے اس کو تبدیل کر دیتا۔ قرآن کا، دین کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا کلام نازل ہوا، قوم نے نہیں مانا، اپنی خواہش کی پیروی کی۔ قرآن نے بتا دیا، کلام الہی نے بتا دیا کہ اللہ کی بات کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا سخت گمراہ ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت، اونچی کہیے گا، نہیں دیتا۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ انسان کو اختیار والا بنایا گیا ہے۔ اگر اختیار نہیں ہے تو انکار کیسے کر رہا ہے؟ مان کیوں نہیں رہا؟ اختیار ہے نا۔ اس اختیار کو استعمال کرنے پر ہی تو جزا اور سزا ہے۔ جتنا اختیار ملا، اچھائی میں کرو ثواب ملے گا، برائی میں کرو تو عذاب۔ اس انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کتابیں آئیں، نبی آئے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں، کسی نے بتایا نہیں، سارا انتظام کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ بھلائی کس میں ہے۔ آج انسان کہتا ہے نہیں میں عقل سے فیصلہ کروں گا، کڑوی چیز کیوں نہیں کھاتا؟ ایسے بیوٹیاں بھی تو ہیں جو سخت کڑوی ہیں مگر نہیں کھاتا، جھاڑیاں ہیں کانٹوں والی، ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ انسان ہے، میں بہت سی باتیں کروں اس طرح، کتنی باتیں اپنی مرضی کی کرتا ہے۔ اگر ایسے ہی ہو تو پھر سب چیزیں کرو، لیکن نہیں، وہاں عقل استعمال کریں گے۔ یہاں دین کے معاملے میں عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ پہلی قوموں کا حال سنایا گیا، بتایا گیا، جنہوں نے نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا۔ دیکھو جاؤ، ہڑپا دیکھو، موئنجو ڈرو دیکھو، ٹیکسلا دیکھو، بستیاں تھیں زمین میں دھسا دی گئیں، تم ان کو سیرگاہ سمجھ کے جا رہے ہو؟ دیکھو، عبرت پکڑو۔ مدائن صالح دیکھو، پہاڑوں میں مکان بنائے ہوئے تھے، موسموں کے حوالے سے ان کو ہمارے مکان اتنے مضبوط ہیں، نہ آندھی ہلا سکتی ہے، نہ بارش کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ گرمی نہ سردی، کھنڈر، نام و نشان مٹ گئے۔ اے انسان، عقل وہی ہوتی، صحیح ہوتی ہے جو صحیح راستہ اختیار کرے، اور وہ کب ہوتی ہے؟ جب اس کو شریعت کی لگام دی جائے، ورنہ یہ عقل آپ کو صحیح راستہ نہیں بتاتی۔ عرب والے کیا زبان کے ماہر نہیں تھے؟ کیا ان کو فنون نہیں آتے تھے؟ اپنے آپ کو تو وہ بہت اعلیٰ سمجھتے تھے، اپنے مقابلے میں دوسروں کو گونگا کہتے تھے، مگر نبی پاک کے غلام بنے تو بتائیے آنے والی نسلوں کے امام بنے یا نہیں بنے؟ مہربانی۔ آج ان کی مثالیں غیر بھی دیتے ہیں۔ صحابہ کرام، ان کے اندر کیا انقلابی خوبیاں آئیں، تبدیلی آئی ان میں۔ آج تبدیلی کے نعرے پہ تباہی دیکھ رہے ہیں آپ۔
وہ تبدیلی تھی۔ کلام الہی سے کسی اور کلام کا موازنہ ہو سکتا نہیں۔ تقابل، اللہ کا کلام ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ ان کو کہا گیا، اور جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کے پاس سے، ہم اس سے پہلے ہی گردن رکھ چکے۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں دل و جان سے۔ مسلمان کہتے ہیں گردن رکھ دینے والے کو، تسلیم کر لینے والے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پہلے سے ہی یہود و نصارہ ذکر کرتے تھے، تورات انجیل میں ذکر تھا، مگر جو اڑ گئے، جنہوں نے نہیں مانا، ان کے ہاتھ کچھ آیا نہیں۔ ماننے والوں کا کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو ان کا اجر دوبالا دیا جائے گا، دگنا دیا جائے گا۔ بما صبروا، بدلہ ان کے صبر کا۔ تکلیفیں اٹھائیں دین کے معاملے میں، سختیاں برداشت کی، دگنا اجر پائیں گے۔ اور وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے۔ اس کا شان نزول میں آپ کو سنا چکا۔ مسلمانوں کی خدمت کے لیے حبشہ سے جو لوگ آئے تھے وہ آپ کو میں واقعہ بتا چکا۔ اب یہاں جو دو باتیں کرنی ہیں وہ توجہ سے سن لیں۔ مسلمان برائی کو کیسے ٹالتا ہے؟ بھلائی سے۔ کیسے ٹالتا ہے؟ پھر کہیے گا، بھلائی سے۔ اور تکلیفوں پہ کیا کرتا ہے؟ صبر۔ اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتا ہے۔ ہماری جان، ہمارا مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا۔ ہمارے پاس ہمارا کچھ ہے نہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک وجود، جسم، باڈی، اس میں جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، وہ سب کس نے دی ہیں؟ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے۔ دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ کانوں سے سنتے ہیں، کان بھی اللہ نے دیے، سننے کی طاقت بھی اللہ نے۔ ناک ہے، سونگھتے ہیں، زبان ہے، چکھتے ہیں، بولتے ہیں، دانت ہیں۔ انسان اپنے جسم پر ہی غور کرے کہ میرے جسم میں کیا کیا کارخانے ہیں، کیا کیا صلاحیتیں ہیں۔ اے انسان، تو اتنا جان لے تو سجدے سے تیرا سر نہ اٹھے کہ یا اللہ تیری کتنی مہربانی ہے۔ میں نے سمجھانے کے لیے یہ بات بھی آپ کو سنائی تھی۔ ایک شخص صدا لگا رہا تھا، بھکاری۔ آپ لوگ فقیر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، آپ کے ہاں کہا جاتا ہے بھکاری۔ میں کنگال ہوں، میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، کچھ سرمایہ نہیں ہے، حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، میری مدد کرو۔ کوئی 2 آنے، کوئی 4 آنے۔ اس زمانے میں جس طرح دیتے تھے لوگ۔ ایک شخص سمجھدار تھا، اس نے اس کو بلایا، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ بٹھا لیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے اپنی پھر وہی رودات سنائی، کچھ نہیں ہے میرے پاس،
ختم سب کچھ. پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں. اس نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی کچھ ملے، کچھ کھانے پینے کا انتظام کروں، کچھ اتنا مل جائے کہ کوئی کام کروں. انہوں نے کہا اچھا اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو. کیا دے دو؟ اتنے لاکھ روپے دوں گا. آپ اندازہ کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے دوں گا. اس نے کہا میں بے وقوف ہوں، دونوں دے دو تو 10 لاکھ لے لو، ایک دے دو تو 5 لاکھ. اس نے کہا نہیں جی، آنکھیں بڑی نعمت ہے، 10 لاکھ تو ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد کیا کروں گا؟ آنکھیں نہیں دے سکتا. اس نے کہا اچھا دونوں ہاتھ دے دو، 20 لاکھ لے لو. کہنے لگا ہاتھ نہیں ہوں گے میں کروں گا کیا؟ 20 لاکھ ایک ہاتھ دے دو. نہیں جی. وہ اسی طرح قیمت لگاتا رہا، لاکھوں کروڑوں تک قیمت لگا دی. وہ مانا اونچی پکی بات ہے. کہا جی پکی بات ہے، آپ کتنے بھی دیں میں نہیں دوں گا. اس نے کہا بس تم کو یہی سمجھانی تھی بات. تم کہہ رہے ہو تمہارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں، یہ جو کروڑوں کا سامان ہے یہ کیا چیز ہے؟ رب نے یہ جو کروڑوں کی نعمتیں تم دینے کو تیار نہیں ہو کروڑوں کے بدلے، پھر کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے، چلتا پھرتا تو اتنا ارب پتی ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہے. شکر کر رب کا جس نے اتنا نوازا ہے تجھے. تو کماتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، چلتا ہے، یہ رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں نا. تیرے پاس تیرا اپنا اے انسان کچھ بھی نہیں. پھر اس رب سے شکوہ کرتے، نیچے نہیں دیکھیں گے کبھی. نہ شکری، اتنی نعمتیں پھر بھی شکر نہیں کرنا، یہ انسان ہے. جبکہ قرآن کا وعدہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر کرو گے نعمت زیادہ ہوگی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو پھر میری پکڑ بہت سخت ہے. اللہ کے عذاب پھر بہت سخت ہے. اب ہم اس جسم سے کیا کام لے رہے ہیں، صحیح لے رہے ہیں غلط لے رہے ہیں، یہ ہمیں اختیار ہے. رہنمائی ہمارے پاس ہے. آنکھوں سے کس کو دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا رہنمائی ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں. کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا رہنمائی ہے یا نہیں ہے؟ کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہمیں رہنمائی ملی یا نہیں ملی؟ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، کس کو چھونا ہے کس کو نہیں چھونا، اور پھر بھی ہم اس کے مطابق نہ کریں، اور شکایت کا ہمارے پاس پورا دفتر ہو. تھبا لگاؤ، ڈھیر لگاؤ شکایتوں کا. تو کیا ہم واقعی سمجھدار ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. سوچیں ہمیں کیا بتایا گیا؟ صبر کریں تکلیف پر، برائی کو ٹالیں تو بھلائی سے. ہمارا رویہ کیا ہے؟ کیا رویہ ہے ہمارا؟ اگر کوئی ایک کرتا ہے ہم 10 کرتے ہیں. جی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. آپ سیاستدانوں کو دیکھ رہے ہیں، صبح و شام ایک دوسرے کی برائی سے فرصت ہے انہیں؟ قوم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اسمبلیوں میں جس طرح مار کٹائی ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ گالی گلوچ گتھم گتھا. یہ قوم کے نمائندے جو دنیا میں مثال کے جی یہ چھانٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کا یہ حال ہے. معاشرے میں کیا ہے؟ تربیت کا تو اب سلسلہ ہی ختم ہو گیا نا. کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، نصاب وہ بھی غیروں کا، اخلاقیات ایمانیات ذکر ہی نہیں ہے کہیں. مسلمان کیا تھا؟ برائی کو کیسے ٹالتا تھا؟
بھلائی سے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ. یہ مسلمانوں کی شان بیان کی گئی ہے. جو مسلمان ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، تو جو ایسا نہیں کرتے کیا مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا نہیں، مگر اپنے عمل پہ غور نہیں کیا. ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم کس سوچ، نظریات کیسے ہو گئے، ہمارے احوال اعمال کیا ہو گیا؟ احوال جمع حال کی، اعمال جمع عمل کی. ہمارے عمل کیسے، ہمارے حال کیسے ہو گئے؟ ہم صرف نام کے مسلمان. لباس دیکھیں، طور طریقے دیکھیں، چال چلن دیکھیں، کردار اخلاق کیا حال ہے؟ بہت کم مسلمانی نظر آئے گی، غیروں کی باتیں زیادہ. رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے. جمعہ دیکھا آپ نے رمضان کا بھی اور دوسرے دنوں کا بھی، فرق نظر آیا؟ مسلمان ہے نا. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس وقت کاروبار کرنے سے بہتر ہے مسجد آؤ، جمعہ پڑھو. جتنی جلدی آؤ گے انعام ملے گا. اور ہم آخری ٹائم آئیں گے، عربی خطبہ شروع ہو چکا ہوگا، نماز کے وقت پہنچیں گے. ہم نے کسی بھی حکم کو پوری طرح اپنایا نہیں. یہ مسلمانوں کی شان بیان ہوئی. مشرکین عرب اور اہل کتاب جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مسلمانوں کو گالیاں دیا کرتے تھے، مسلمانوں کو مارا کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے. مسلمان صبر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اونچی صبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا. ہم تو مسجدوں میں بھی ایئر کنڈیشن مانگتے ہیں، غالیچے مانگتے ہیں، خوشنما مسجدیں بن گئیں، اس کے باوجود ہمیں وہاں بیٹھنا گوارا نہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے جاتے تھے، گرمیوں کا موسم، ہمارے ماتھے جلتے تھے، اوپر سے بھی دھوپ اور زمین بھی گرم، ماتھے جلتے تھے، مگر انہوں نے شکایت نہیں کی. ہمارے پاس کیا ہے؟ شکایت. صحابہ کرام گالیاں سن کر چشم پوشی کرتے تھے جیسے سنا ہی نہیں. یعنی سنی انسنی کر دینی. آپ کیا کہتے ہیں نا، سنی انسنی کر دینی، کہ جیسے سنا ہی نہیں ہے. یہ صاف طور پر بتایا جا رہا ہے وہ ایمان لا کر انہوں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، ان کو کیا کیا پریشانیاں آئیں، ہمیں ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ہم لوگ مزے میں رہ کر بھی عبادت سے منہ موڑتے ہیں، شکر سے منہ موڑتے ہیں. ہمارے منہ پر شکایات ہیں، شکوے ہیں. نرم گرم بستر چھوڑنا، مسجد آنا گوارا نہیں، مگر جانا جنت میں چاہتے. یہ حال ہے ہمارا. آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سنا رہا ہوں، فرق نہیں آتا. قال ہی قال ہے، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، حال نہیں ہے. اور یہ حال کب ہوتا ہے؟ جب بندہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھے اور مجاہدہ کرے، کوشش کرے، تو دل کی صفائی ملتی ہے. پھر قال نہیں رہتا، پھر حال ہو جاتا. قال ربكم
گزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو. مولانا روم فرماتے ہو باتیں کرنے والے چپڑ چپڑ تیری زبان چلتی ہے، باتیں کرتا ہے، ڈینگے مارتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے. اور کسی حال والے کے پاس جا، حال والے کے پاس جا جو باتیں نہیں کرتا، جس کے پاس عمل ہے، جو کامل ہے. اس کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دے، اس کی نگاہ پڑ جائے گی، وہ تجھے تربیت کرا کے صاحب حال بنا دے گا. پھر یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ نظر آئے گا، پھر حضوری نصیب ہوگی. کب؟ جب صاحب حال ہو جاؤ گے. اور ہم بدعالی میں مست، ہمیں فکر نہیں ہے اپنے آپ کو سدھارنے کی. بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، میں ہوں آپ ہوں، سب بدعالی میں مست. دیکھا جائے گا، سب کے منہ سے یہی ہے، دیکھا جائے گا. جی کیوں ایسا بھی ڈرا رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ یہ حال ہو گیا ہمارا. اللہ والوں کی باتیں سنیں. اگلے جمعے انشاءاللہ ذکر کروں گا خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا. 18 تاریخ ان کی ہے، یوم وصال ان کا عرس. ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے. اللہ نے کتنا مال دیا تھا، لیکن اس مال سے محل نہیں بنائے، اس سے جنت خریدی. بار بار نبی پاک سے جنت خریدی. ہمارے پاس جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، اس کے مزاج بدل جاتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے. عہدہ مل جائے کوئی ہے، دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. اس دولت نے، اس دنیا نے کسی سے وفا کی؟ پوچھ رہا ہوں، اسی کے پیچھے بھاگ. اور صاحبان حال نے دنیا کو ٹھوکر ماری، دنیا ان کے پیچھے پیچھے. دیکھ لو آج بھی، داتا دربار جا کے دیکھ لو، داتا صاحب نے دنیا کو ٹھوکر ماری، آج دنیا ان کے پیچھے ہے یا نہیں؟ 1000 سال ہونے والا ہے داتا صاحب کو. آج بھی ان کا مزار بھی جاگ رہا ہے، مزار میں وہ خود بھی جاگ رہے. دیکھیں فرق، دیکھیں. برائی کو ٹالنا بھلائی سے مسلمانوں کا شیوا تھا. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ پڑھو کتابیں. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دسترخوان پہ، لنگر پہ ایک شخص آ گیا جو حضرت امام حسین کے قاتلوں میں سے تھا، مقابلے پہ آنے والوں میں، یزیدی لشکر کا آدمی. امام زین العابدین نے اس کی خاطر تواضع زیادہ کی. کھا پی کے وہ کہنے لگا آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، اتنی آپ نے مجھ پر مہربانی کی ہے، اتنا کھلایا پلایا، آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں. فرمایا تجھے پہچان کر ہی تو ایسا کیا. تو سمجھ رہا ہے پہچانا نہیں، تجھے پہچان کر کیا تاکہ پتہ چل جائے وہ تیرا سلوک تھا، یہ ہمارا سلوک ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ کسی کو تھوڑا سا کچھ کر لو تو کتنی بار جتاتے ہو. ہے ایسا یا نہیں ہے؟ ہم سب یہی کرتے ہیں نا. تھوڑی سی کسی کے ساتھ مہربانی کریں، 50 مرتبہ اس کو جتائیں گے، سنائیں گے.
مسلمان کا کام برائی کو کس طرح ٹالنا ہے؟ بھلائی سے۔ کورونا ایک برائی ہے یا نہیں؟ اونچی، کیسے ٹالنا ہے؟ آپ کی حکومت کہتی ہے اس سے لڑنا ہے، اس سے لڑ کے دکھاؤ۔ اگر واقعی وہ قدرتی آفت ہے تو کوئی قدرتی آفت سے لڑ سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اور اگر واقعی آفت ہے تو اس سے تو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تم کہتے ہو لڑنا ہے، لڑ لو۔ 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، تم نے دنیا کا کیا حال کر دیا دیکھ لو۔ بڑے دعوے، بڑے سلسلے، نتیجہ کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، بات دور نکل جائے گی۔ مسلمان تکلیف پر کیا کرتا ہے؟ صبر۔ صبر کے معنی ہی نہیں ہم کو معلوم۔ صبر کب ہوتا ہے؟ تکلیف آئی فوراً، 10 دن کے بعد تو صبر ویسے ہی آ جاتا ہے کچھ، اس وقت صبر کرنا۔ لیکن ہمارے منہ پر سب سے پہلے کلمہ شکایت آتا ہے۔ کیوں ہو گیا ایسا؟ ہم فوراً شکایت، اجی مولانا صاحب ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، جو جھوٹا کرتے ہیں ان کے ساتھ دیکھو، ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے ایسا۔ تو یہ جتنے کلمے ہیں یہ صبر کے خلاف ہیں یا نہیں؟ اونچی۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نبی ہیں، بیماری آئی، امتحان ہوا، ایسی بیماری کا ہم تصور بھی کر سکتے نہیں، مگر ان کے منہ پر کبھی شکایت نہیں آئی۔ ایک مرتبہ آہ نکل گئی منہ سے، آہ، غیب کی طرف سے آواز آئی، ہم سے محبت کا دعویٰ اور آہ کرتے ہو؟ جو زیادہ قریب ہو نا، پیارے ہوں، ان کے امتحان بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس مقابلے پر کبھی سوچ سکتے نہیں۔ آواز آئی، ہم سے محبت اور آہ۔ عرض کی، یا اللہ، یہ آہ اس لیے نکلی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے زبان پر اثر آ رہا ہے۔ اگر اس بیماری نے زبان کو بھی تکلیف دی تو مولا تیرا ذکر کس سے کروں گا؟ حضرت سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 12 سال جنگلوں میں مجاہدہ کیا۔ اس طرح ہوتے تھے کہ پرندے سمجھتے تھے کہ اس میں جان نہیں، وہ آپ کی بوٹیاں نوچ کے کھاتے تھے پرندے۔ اور پرندوں کی عادت ہوتی ہے کسی کو کہیں کوئی چیز نظر آئے شور کرتا ہے تاکہ دوسرے بھی آئیں، وہ دوسروں کو بھی بلاتا ہے۔ تو کوے، پرندے شور کرتے تھے، بوٹیاں نوچتے تھے۔ آپ کا ایک دوہا مشہور ہے، کاگا کاگا نہ کرو جی بر کھائیو ماس، شور نہ کرو، جتنا تمہارا دل چاہے میرا گوشت کھاؤ۔ دو نین ہمارے چھوڑ دیو، ہمیں پیا ملن کی آس۔ بس 2 آنکھیں چھوڑ دینا، کیونکہ ہمیں محبوب کو دیکھنے کی آرزو ہے۔ ہم تو دعوے بہت کرتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ کر گئے محنتیں وہ اللہ والے، انہوں نے جو محنتیں کی ہیں ہم اس طرح کی کر سکتے نہیں۔ چھوٹی سی تکلیف پر ہم سے ہائے کیوں ہے، یہ تکلیف کیوں آئی ہے؟
کسی نے جادو تو نہیں کر دیا ہے، فلاں تو نہیں ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی تکلیف سے آپ کے درجے بڑھائے جاتے ہیں۔ کس کا فون بج رہا ہے بار بار؟ اب یہاں مجھے پھر تکلیف ہوتی ہے، آپ لوگ اللہ کے گھر میں آ کے فون بند نہیں کرتے ہو تو کیوں آتے ہو اللہ کے گھر میں؟ یہاں آ کے آپ نے موسیقی بجانی ہے؟ اپنے فون سائلنٹ کر لیا کرو، بند کر لیا کرو۔ دروشی پڑھیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ کاش کہ ہم نے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے سیکھا ہوتا۔ فوجی ہوتے ہیں، ان کو جو مشقیں کرائی جاتی ہیں نا، ان سے پوچھنا جو نئے نئے نوجوان بھرتی ہوتے ہیں نا، ان میں سے جو سچے دل والے ہوتے ہیں وہی رہتے ہیں، باقی بھاگ جاتے ہیں۔ ان سے تکلیف برداشت، وہ آپ کو جفا کش بناتے ہیں۔ مضبوط جسم ہو، ڈر نکالیں گے آپ کا، جنگلوں میں رات کے ٹائم آپ کو رکھیں گے، سانپ سے نہیں ڈرنا، کسی اور چیز سے نہیں ڈرنا۔ بناتے ہیں نڈر بنانے کے لیے، جسم کو مضبوط بنانے کے لیے، آپ کو بہادر بنانے کے لیے محنتیں کرواتے ہیں۔ جب آپ کر لیتے ہیں پھر عہدہ ملتا ہے، درجہ ملتا ہے، پھر مزے ہوتے ہیں۔ لیکن پہلے اس سے بس سرما پہلے پسا ہے تو آنکھ میں لگا ہے نا، اگر وہ پسنے کی تکلیف برداشت نہ کرے تو آنکھ تک پہنچے گا اونچی؟ ہم چاہتے ہیں جنت مل جائے، بس محنت کچھ نہ ہو۔ یہ تکلیف آتی ہے کبھی تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ صبر۔ میں نے آپ کو بات سنائی تھی، جن لوگوں نے سنی ہے ذہنوں میں تازہ کر لو، جنہوں نے نہیں سنی ہے وہ سن لے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں قرآن کو، حدیث کو سمجھانے کا ان کا طریقہ ہے، کہانی سناتے ہیں۔ اور کہانی سب کو اچھی لگتی ہے، مگر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہانی نہیں، ان کا مقصد وہ نتیجہ، اس سے سبق کیا ملا، حاصل کیا ہوا۔ واقعہ کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہوگا، ایک مرتبہ پھر سن لیں، ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ ایک بندہ سفر کر رہا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا، کچھ لوگوں کے پاس اونٹ گھوڑے ہوتے تھے۔ سفر کرتے کرتے اس کو محسوس ہوا کہ دھوپ زیادہ ہے، میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ ایک درخت کی چھاؤں میں، سائے میں لیٹ گیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جب سوتے ہیں ان کا منہ کھل جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ناک اگر صحیح نہ ہو تو منہ سے سانس لیتے ہیں، ان کا منہ کھل جاتا ہے سوتے ہوئے۔ وہ بھی ایسا ہی آدمی تھا، سویا، منہ کھل گیا، آنکھیں بند ہو گئیں۔ دور سے ایک آدمی سوار گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک سانپ ہے، وہ اس کھلے ہوئے منہ میں، بندے کے منہ میں جا رہا ہے۔ اس کو وہ سانپ جاتا ہوا نظر آ گیا۔ اس نے گھوڑا دوڑایا، جلدی پہنچے، مگر جب تک پہنچتا وہ سانپ اندر جا چکا تھا۔ سانپوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے اندر سانپ جا چکا ہے، اس کے اندر سے سانپ کیسے نکالوں؟ اس نے اس سوتے شخص کو چھڑی، ہاتھ میں چھڑی تھی، ماری، اٹھو۔ یہ جو سویا ہوا تھا، یہ گہری نیند سے جب آنکھ کھلی، مار پڑی۔ کیوں اٹھا رہے ہو؟ اچھا بھلا سو رہا ہوں میں۔ اس نے کہا اٹھو۔ کہ تمہاری زمین ہے، اگر تمہاری زمین ہے تو بتا دو، میں کہیں اور جا کے سو جاتا ہوں۔ اس نے کہا نہ میری زمین ہے، نہ میں تجھے کہیں اور سونے دوں گا، تو اٹھ۔
وہ چابک اس نے 2-3 لگائے، مار کے ڈر سے یہ اٹھا، کیا بات ہے، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ اس نے کہا دوڑو، دوڑ لگاؤ، بھاگو۔ کیا کیا ہے میں نے؟ کیا خطا کی ہے؟ تجھے کیا کہہ دیا؟ تیری کیا چیز لے لی ہے؟ تو مجھے کیوں مار رہا ہے؟ اس نے کہا بات نہ کر، دوڑ۔ یہ رکتا، وہ پھر چابک لگاتا، یہ دوڑ رہا ہے، ذرا سا رکنے لگتا ہے وہ پھر۔ اس نے خوب دوڑایا اس کو۔ وہ دوڑنے والا بڑا پریشان، یہ پتہ نہیں کون ظالم آ گیا ہے، کیوں مجھے بھگا رہا ہے، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ آگے گئے تو ایک باغ سا آیا، وہاں سیب کے درخت لگے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے پھل گر بھی جاتے ہیں، خود بھی گر جاتے ہیں، پرندے بھی قطر دیتے ہیں۔ کچھ اچھے صاف اور کچھ گلے ہوئے سیب تھے۔ اس نے کہا یہ سیب کھاؤ۔ اس نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا ہے کھانے کو، میں کیوں کھاؤں؟ اس نے پھر وہی چابک، اس کی چھڑی اس کو لگائی، 2-3 کھاتا ہے یا نہیں؟ اب مار کے ڈر سے اس نے کھائے، سوچ رہا ہے مجھے موقع ملے تو میں اس کو بتاؤں، اتنا دوڑا کے لایا، اب کہہ رہا سیب کھاؤ، ایک کھایا اور کھاؤ۔ وہ اسی طرح مارتا رہا، کھلاتا رہا، کھلاتا رہا۔ جب اس نے دیکھا نا اس نے اچھے خاصے کھا لیے، اس نے کہا پھر دوڑ۔ یہ بندہ کہنے لگا تجھے مجھ سے کوئی دشمنی ہے؟ تو ایسا کر، جو مارنا ہے مار لے، مجھ سے نہیں اور دوڑا جاتا، جو تو نے بدلہ لینا ہے لے لے۔ اس نے کہا تو دوڑ۔ اس نے پھر لگائی، مار کے ڈر سے یہ پھر بھاگا، اچھا خاصا پھر بھگایا۔ بھاگنے میں اندر جس کو سفرادی کیفیت کہتے ہیں، آپ کو شاید یہ لفظ عادت نہیں ہے، اب انگلش بولنے لگ گئے آپ یا دوسرے لفظ، الٹی آنا، اس کو سفرادی کیفیت کہتے ہیں، یعنی ایسا لگ رہا تھا الٹی آئے۔ اس نے جب دیکھا اس کو الٹی آنے لگی ہے، اس نے مار روک دی، یہ دوڑتے ہوئے رکا، اس کو الٹی آئی، پہلے کچھ سیب نکلے اور پھر وہ سانپ نکلا۔ جب سانپ نکلا تو جب تک وہ مار کھا رہا تھا، دوڑ رہا تھا، اس کو مارنے والے کو دشمن سمجھ رہا تھا۔ اب جب سانپ نکل گیا تو اس کو پیار کی نظروں سے دیکھ رہا، اس نے تو مجھ پہ مہربانی کی ہے، میں اس کو اپنا دشمن سمجھ رہا تھا، یہ تو میرا بھلا کر رہا تھا، جو تکلیف یہ مجھے دے رہا تھا وہ میرے بھلے کو دے رہا تھا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جی میں نے آپ کے بارے میں بہت غلط سوچ لیا تھا، لیکن آپ کی بڑی مہربانی، 100 اور مار لو، لیکن جو تم نے کیا ہے وہ بہت صحیح کیا ہے میرے ساتھ۔ اس نے کہا یہ سانپ تیرے اندر چلا گیا تھا، اگر میں تجھے ویسے بتاتا ہو سکتا ہے خوف سے تو ویسے ہی مر جاتا، کیا کر بیٹھتا تو؟ اس کو نکالنا تھا، اس لیے تجھے اتنی تکلیف دی، بول میں نے تیرے ساتھ صحیح کیا غلط؟ اس نے کہا جی میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کی بہت مہربانی۔ اب اس کو اس سے کوئی شکایت نہیں، بلکہ احسان مندی، شکریہ کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ کہانی ختم ہو گئی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نتیجہ پیش کرتے، فرماتے ہیں سردی گرمی، صبح صبح نیند توڑ کے اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، پانی نہیں ہے تو پانی نکالنا لانا، وضو کرنا، مسجد جانا، نماز پڑھنا 5 وقت، سردی گرمی روزے رکھنا، تکلیف کرنا، نیکی کے وقت جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، حج کرنا کتنا مشکل، تجھے یہ تکلیف لگتی ہے، مگر جب اس کا اجر ملے گا تجھے یہ تکلیف یاد نہیں رہے گی۔ تیرے اندر شیطان گھسا ہوا ہے، اس کو نکالنا ہے، اس لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیکی بتائی گئی ہے۔ تجھے بظاہر بڑی تکلیف لگتی ہے، مگر جب جنت ملے گی تجھے یہ تکلیف یاد بھی نہیں رہے گی، تو کہے گا میں نے محنت نہیں کی، اجر بہت زیادہ ملا۔
9 مہینے ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، کتنے درد ہوتے ہیں، کتنی اذیت ہوتی ہے، مگر جب بچہ گود میں آتا ماں کو تکلیف یاد رہتی ہے، اسی کو چومتی ہے، اسی کو پالتی ہے۔ تو اے انسان، تجھے یہ دین پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، تجھے اس راہ میں تکلیفیں آتی ہیں، جب تو صبر کرتا ہے تیرے لیے بہت زیادہ اجر ہوتا ہے، تجھے اندازہ نہیں۔ مولانا ایک دوسری حکایت لکھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک عورت تھی، اس کے 20 بیٹے تھے۔ کتنے؟ آج کل تو آپ کہتے ہیں ہم 2 اور ہمارے 2، بچے 2 ہی اچھے، آپ یہ کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری امت بڑھاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں جی پالیں گے کیسے، کھلائیں گے کیسے، کریں گے کیا، ہم تو یہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ نہیں رہا، جو آتا ہے رزق لے کر آتا ہے، یہ تو بگاڑ ہے، آپ کی کرپشن ہے جس کی وجہ سے مشکلات ہوتی ہے۔ اس کے 20 بچے تھے، جو بچہ 19 سال کی عمر کو پہنچتا وفات پا جاتا۔ 1 سال کا فرق گنیں گے تو ہر سال ایک بچہ 19 کو پہنچا، چلا گیا۔ آخری بچہ تھا، وہ اس کو بھی طبیعت خراب، ہچکیاں آ رہی ہیں، موت کا عالم طاری، اس کے سرانے بیٹھی ہوئی کہ یہ بھی گیا۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی، ماں کی آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ 20 کے 20 بیٹے جنت میں بیٹھے مزے کر رہے، اور ماں دیکھ کے کہنے لگی میں رو رو کے ہلکان ہو گئی ہوں تمہیں، تم یہاں مزے کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ماں ہم تیرے پاس اتنے مزے نہیں کر رہے تھے جتنے یہاں کر رہے ہیں، بڑے مزے میں ہیں، خوشی خوشی ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ تمہیں میرے غم کا احساس نہیں؟ ان کا ماں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ تجھے بھی نوازے گا، ہم تو اللہ کی رضا پر بڑے خوش ہیں۔ غیب سے اس عورت کو آواز آئی، اے خاتون، تیری کوئی محنت ایسی نہیں تھی جس سے تجھے یہ درجہ ملتا، تیرے بچوں کو جنت ملتی، یہ تجھے تکلیف دی گئی ہے، امتحان لیا گیا تیرا، تکلیف دے کر درجے بڑھائے گئے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا نا، مسلمان کو کانٹا بھی چبھے، خود نہیں چبو رہا، جو چبھ گیا، ایک تو ہوتا نا خود لے کے آپ چبو رہے ہیں، وہ نہیں، کانٹا بھی چبھے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کو اس پر بھی درجہ ملتا۔ کوئی بھی تکلیف آئے اور ایمان والا صبر کرے تو اس پر اس کو نیکیاں ملتی، یہ بخار آپ کے گناہوں کو جھاڑتا ہے۔ تو مسلمان صبر کرنے والے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے غیرت ہو جائے، یہ ذہن میں رکھنا۔ کافروں کا معاملہ ہو، بے دینوں کا معاملہ ہو تو وہاں پر وہ نبی کے خلاف باتیں کریں، دین کے خلاف باتیں کریں، وہاں صبر نہیں کریں گے، وہاں ان کو جواب دیا جائے گا، وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ مگر دنیا کی تکلیفوں پر صبر کریں تو کیا ملتا ہے؟ اجر۔ کیا ملتا ہے؟ اجر۔ اور برائی آ جائے تو اس کو بھلائی سے ٹالیں۔ اب ہمارے ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اگر ذرا سی کسی سے معمولی کوتاہی ہو، ہم جواب میں مجھے شکل نہیں دکھانا، آج کے بعد کوئی بات چیت نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کہہ دیتے ہیں ایسا ہی ہے نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، شکل نہیں دیکھتے، برسوں نہیں ملتے،
معاملہ کیا ہے؟ چھوٹی موٹی بات، دین کی بات ہو، شرعی بات ہو، جس کی اجازت ہے وہ بات اور ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں کیوں کہہ دیا تھا، یوں کیوں کر دیا تھا، پیستے رہتے ہیں، اپنے نیکیاں بھی ضائع کر رہے ہیں، حسد کی وجہ سے اپنے گناہ بھی، وہ جو ہیں دوسروں کے گناہ لے رہے ہیں، اپنے گناہ اور بڑھا رہے ہیں۔ یہ حال ہے۔ نہیں جی، برداشت کی بھی حد ہوتی ہے، تیری برداشت سے زیادہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ برداشت سے زیادہ تو تکلیف ہی نہیں دیتا، مگر وہی برداشت کسی کے لیے اور ہے، کسی کے لیے۔ تو اگر کوئی برائی ہو جائے تو کیسے ٹالنا ہے؟ ہم تو غیروں کے ساتھ بھی، ایک ہوتا ہے دین کا معاملہ وہ اور ہے، دنیا کے معاملے میں کوئی تکلیف دے ہم صبر کر لیں تو ہمیں اجر ملے گا، کوئی برا کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھلا کر لیں۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، بعض باتیں بار بار ہو جاتی ہیں ذہنوں میں تازہ۔ حضرت سلطان العارفین، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو، عارفین جمع ہو گئی، سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں، یعنی پہچان والوں کے بادشاہ۔ اور پہچان والوں سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے، جتنا بھی، پوری طرح تو کوئی نہیں پہچانتا، جتنا زیادہ پہچانے ان میں بادشاہ سلطان العارفین حضرت سیدنا تیفور، نام تیفور ہے، اس سے آپ ان کو نہیں پہچانتے، حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی، حضرت امام جعفر صادق کے خلیفہ، اولیاء نقشبند میں بہت اونچا مقام، بڑے اولیاء میں سے۔ ایک شخص ان کے بارے میں برا بھلا غلط باتیں کرتا تھا، حضرت صاحب کو پتا چلا کہ فلاں شخص اس طرح کہتا ہے۔ حضرت صاحب نے گھر والوں کو فرمایا حلوہ بناؤ، حلوہ بنایا، ایک شخص کو دیا، جاؤ اس کو دے آؤ کہ میں نے بھیجا حلوہ۔ وہ لے جا کے اس نے حلوہ دیا، کیا حضرت با یزید نے بھیجا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، ہفتہ، 10 دن حلوہ آیا تو اس کو شرم آئی کہ میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں، یہ روز حلوہ بھجواتے ہیں۔ اس نے بولنا بند کر دیا، حضرت صاحب کے خلاف باتیں کرنا بند کر دیا۔ اطلاع حضرت کو پہنچی کہ جی اب وہ آپ کے خلاف باتیں نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کو کہا حلوہ بند کر دو۔ اس شخص کو حلوہ جانا بند ہو گیا تو اس نے آ کر کہا کہ جی آپ، جب تک میں آپ کے خلاف باتیں کرتا تھا، آپ کو برا بھلا کہتا تھا، آپ حلوہ بھجواتے تھے، اب میں نے کہنا بند کر دیا، آپ نے حلوہ بھجوانا بند کر دیا۔ فرمایا تو ہم کو دیتا تھا، ہم تجھ کو دیتے تھے، اب تو نے دینا بند کر دیا تو ہم نے بھی دینا بند کر دیا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا تو ہماری برائی کر کے اپنی نیکیاں ہم کو دیتا تھا، تو ہم گھر والوں سے کہتے تھے کوئی بدل تو ہونا چاہیے، یہ نیکیاں دے رہا ہے تو اس کو حلوہ بھیجو۔ اب تو نے نیکیاں دینی بند کر دی ہیں تو ہم نے حلوہ بھیجنا۔ بات نہیں سمجھے آپ؟ وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، حلوہ بھجوا رہے ہیں، ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم تو 4 بندے لے جا کے جناب، ہوتا کون ہے تو اس کی تکہ بوٹی کرنے پہ تیار ہوں گے۔ ایسا ہی ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا، ہمارے بچے، آپ کے بچے، گلی میں بچے کھیل رہے ہیں، کو پڑوسی اگر ہمارے بچے کو ڈانٹ دیتا تھا، کوئی بات کہہ دیتا تھا سخت، اور بچہ آ کر شکایت کرتا تھا تو گھر والے کہتے تھے بڑے نے ڈانٹا، تو نے کوئی غلطی کی ہوگی، بڑے نے ایسے ہی نہیں ڈانٹا۔ اتنا ہوتا تھا کہ بھئی جو کرے گا صحیح۔ اب پتہ لگ جائے کہ بچے کو ڈانٹا، نکلتا ہے فوراً جا کے تم نے میرے بچے کو کہا کیوں؟ بدل گئی تہذیب یا نہیں بدلی؟ کیا ادب سیکھیں گے آپ کے بچے دوسروں کا؟ بڑوں کا کیا لحاظ سیکھیں گے جب ہمارے اندر وہ برداشت نہیں ہے، وہ سوچ نہیں ہے؟ تو یہ مسلمان کی خوبیاں تھیں کہ مسلمان برائی کو بھلائی سے ٹالتا تھا، اور اب بھی ایسے ہوں گے، یہ تو نہیں ہے نا کہ زمانہ خالی ہو گیا ہو۔
لیکن اللہ ماشاء اللہ جو حال ہو گیا. اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کرتے ہیں تو ہمارا اپنا ہوتا ہے یا رب کا دیا ہوتا ہے؟ اونچی. اچھا جی، بھتہ دینا ہو، ٹیکس دینا ہو، سود دینا ہو، کمیشن دینا ہو، سروس چارجز دینے ہوں، جتنے مثلا 100 روپے کا کارڈ ہے جی ٹیلی فون میں، اس پہ وہ 25 روپے کاٹ لیں، وہ برداشت ہے. 100 روپے پہ 2.5 روپے اللہ کی راہ میں دینا برداشت. ہاتھ میں 1,00,000 روپے کا ٹیلی فون ہے مگر قربانی کے لیے دل تنگ ہو رہا ہے. 10-15 ہزار روپے کا حصہ ڈالنا پڑے گا، 30-40 ہزار کا بکرا کرنا پڑے گا. وہاں دل تنگ ہو رہا ہے. سال میں ایک مرتبہ پارٹی ہے، شادی ہے، لٹا رہے ہیں، وہاں کوئی پرواہ نہیں. تو بتائیے، ہمارے پاس اپنا ہے کچھ نہیں، رب کے دیے میں سے دینا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو گے میں بہت زیادہ عطا کروں، کم از کم 10 گنا، زیادہ سے زیادہ 700 1400 یا جتنا اللہ چاہے، اس کا وعدہ ہے. اور جو بھی اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو ملتا ہے. کوئی ایسا نہیں دیکھا جو کہے میں نے دیا اور مجھے ملا نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں دیکھا. ہاں، حرام کا دیا ہو تو اس کی بات نہیں کر رہا، حرام کی کمائی دی ہو تو. جس نے حلال کا دیا اس کو ملتا. مگر ہمیں احساس اونچی، ہم اللہ پر، اس کے رسول پر یقین نہیں کر رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے منہ موڑ رہے ہیں. یہ جو اینکر کہلاتے ہیں، اینکر انگلش میں، کسی پروگرام میں جو میزبان بنتے ہیں، ٹاک شو، باتوں کا جو مکالمے کا جو میزبان بنتا ہے اس کو اینکر. لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، چینل بہت زیادہ ہیں. ان کو غیر خرید لیتے ہیں، یہ غیروں کے ایجنٹ بن جاتے ہیں. وہ ان کو پیسہ دیتے ہیں کہ تم نے یہ بات پھیلانی ہے، وہ اس پہ لگ جاتے ہیں. مسلسل قربانی کے خلاف باتیں، فیس بک پر بھی، یوٹیوب پر بھی، ٹی وی چینلز پر بھی، ٹاک شوز میں بھی. اتنے بہت سے جانور جو ہیں وہ ذبح ہو رہے ہیں، اتنا گوشت ضائع ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. ان لوگوں نے میچ جب کرائے جاتے ہیں، کرکٹ کا ہو، ہاکی کا ہو، فٹ بال کا ہو، دوسرے میچ ہو، اربوں خربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، اس وقت ان کو تکلیف اونچی نہیں. ان کے اپنے گھر میں شادی کا فنکشن 10 دن ہو، چراغاں ہو، روز کھانے ہوں، ناچ گانے ہوں، ان کو کوئی تکلیف. سیاسی جماعتوں کے جلسے، جھنڈے، بینر، کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہو، ان کو کوئی تکلیف. جانوروں سے بڑی ہمدردی ہے ان کو، اتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں. میں نے رات کو ذرا یہ کمپیوٹر سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ سالانہ کتنے جانور، تو کچھ ملکوں کے ملے، پوری دنیا کی تفصیل نہیں ملی. 30 کروڑ گائے بیل ہر سال. کتنے؟ 30 کروڑ، 300 ملین گائے بیل، جس کو بیف کہتے ہو، ہر سال کھانے کے لیے. 115 کروڑ بکرے اور دمبے، گوٹ اور شیپ. 115 کروڑ. سن رہے ہیں آپ؟ پوچھ رہا ہوں. 900 کروڑ مرغیاں. کتنی مرغیاں؟ چکن. اب اس کے علاوہ
اور کتنے جانور ہیں، یہ صرف میں نے تھوڑی سی معلومات جمع کی بتانے کے لیے، اس پر تو کبھی کوئی بیان نہیں آیا۔ اگر جانوروں سے واقعی ہمدردی ہے تو یہ جو سالانہ اتنے ہوتے ہیں ان سے ہمدردی کیوں نہیں ہے؟ تم نے باربیکیو کرنا ہو، پارٹی کرنی ہو، جتنے چاہو جانور ذبح کر لو، ہرن کتنے ہیں، خرگوش کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، بٹیرے کتنے، تیتر کتنے، وہ سارے ملاؤ گے تو پتہ نہیں کہاں تک گنتی جائے گی، اور یہ گنتی کوئی آخری نہیں ہے، یہ کم سے کم بتائی ہے میں نے آپ کو۔ اگر واقعی جانوروں سے ہمدردی ہے تو پھر اس کے خلاف بھی بولو نا۔ خود اب مزے لے لے کے کھاؤ، اس وقت نہیں، اللہ کے نام پر ذبح ہوں تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ مسلمان کہلاتے ہو جب پروگرام کرتے ہو کہ جی یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے دیتے ہو، وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں؟ افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ کفریہ باتیں ہو جاتی ہیں، کفر تک چلے جاتے ہیں اعتراض کر کے اللہ کے حکم کے پر۔ سوچنا چاہیے۔ اب کورونا کی چوتھی لہر کی بات ہو رہی ہے، جملے میرے ذرا پتہ نہیں برداشت ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پیج بند کر دیا جاتا ہے فوراً۔ کڑوی باتیں کرنے لگا ہوں۔ پینڈیمک کہا جاتا ہے، جو عالمی وبا ہوتی ہے نا، اس کو انگلش میں ایپیڈیمک ہوتی ہے چھوٹی سی، یہ پینڈیمک کے پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، میں اس کو پلینڈیمک کہتا ہوں۔ یہ قدرتی آفت نہیں ہے کورونا، یہ قدرتی آفت، یہ انسانی منصوبہ ہے، انسانی سازش ہے۔ کوئی نہیں مانتا، نہ مانے، میں نے منوانا نہیں ہے۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ادارہ صحت، وہ بناتا ہے SOPs۔ SOPs کا مطلب اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرز، جن کو آپ احتیاطی تدابیر کہتے ہیں۔ ماسک لگاؤ، دستانے پہنو، 6 فٹ کا فاصلہ رکھو، ہجوم میں نہ جاؤ، مسجد میں نہ جاؤ، یہ کیا کہلاتی ہیں؟ SOPs۔ بار بار ہاتھ دھوو، ان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ SOPs۔ پیز اصل پی لفظ ہے لیکن جمع کر دیا تو SOPs، احتیاطی تدابیر۔ یہ بنائی کس نے ہے؟ عالمی ادارہ صحت نے۔ سن رہے ہیں آپ؟ مسجد میں کیسے جانا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، WHO سے پوچھیں یا رب کے حبیب سے پوچھیں؟ یہ WHO سے پوچھیں یا قرآن حدیث سے پوچھیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اچھا جی، یہ میں جو نام لے رہا ہوں، بگ برادرز، آپ کے لیے یہ نام اردو میں تو آپ بگ برادرز کا مطلب بڑے بھائی کہیں گے، یہ ایک ادارہ ہے یہودیوں کا، فری میسن۔ فری میسن کا مطلب بھی آپ میں سے کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، یہ غیروں کا، غیر مسلموں کا یہ تبلیغی ادارہ ہے، جس کے ذریعے وہ اپنا دین دھرم، اپنا اس کا پروپیگنڈا اور چرچا کرتے ہیں۔ یہ اس کے ماتحت ہے، یہ اس کے ذریعے یہ ادارہ صحت ہے، اس میں کسی مسلمان کا دخل۔ سن رہے ہو؟ مسجدوں سے دور ہو جاؤ۔ جس وقت آیا مسجدیں بند،
چھوٹی موٹی کیا، کعبہ بند، مدینہ بند، دنیا بھر کی چیزیں، مسجدیں جہاں جہاں بند۔ مسجدوں کو بھاگنا چاہیے تھا، انہوں نے کہا مسجدوں سے بھاگو۔ سن رہے ہو کیوں؟ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے کہا نا کڑوی باتیں ہیں۔ انہوں نے آپ کو ذہنی غلام بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ اگر اونچی کہہ دیں تو مہربانی۔ ماسک کیوں چڑھوایا آپ کے منہ پہ؟ منہ پوش، ماسک پہنو۔ اس ماسک کے ذریعے کتنے جراثیم لگ رہے ہیں، پرواہ نہیں، پہنو۔ یہ نشانی ہے غلامی کی کہ ان کا حکم مان رہے ہو۔ مسجدوں میں صفوں میں فاصلے رکھو، 2 صفیں چھوڑ کے پڑھو۔ 1400 سال میں ایسے کبھی نہیں کیا گیا، انہوں نے کروایا یا نہیں؟ بولو۔ اور آپ نے کر لیا، موت کے خوف سے سب نے کر لیا، سب نے کر لیا، کسی ایک کا نام نہیں لے رہا۔ آب زمزم آب شفا ہے یا نہیں؟ پوری دنیا میں کسی کو آب زمزم پر شک ہے؟ کیوں بند کیا گیا؟ میرے نبی پاک فرماتے ہیں ماؤ زمزم لما شرب لہ، زمزم جس چیز کے لیے پیا جائے وہی کام آئے گا، جس نیت سے پیو وہی پوری ہوگی۔ دنیا میں اس کو ہولی واٹر کہا جاتا ہے۔ کیوں بند کیا؟ حرم شریف، مدینہ، مکہ دونوں دار الشفا ہیں یا نہیں؟ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں؟ اس کے دروازے کیوں بند ہوئے؟ پوری مسلم امہ سے سوال۔ WHO نے کہہ دیا بند، کوئی نہیں آ سکتا۔ یورو کپ ہو تو 1 لاکھ آدمی اکٹھے بیٹھ کے ابھی پچھلے ہفتے دیکھ رہے تھے، 1 لاکھ تماشائی یورو کپ دیکھ رہے تھے، کوئی فاصلہ نہیں تھا، کسی کے منہ پہ ماسک نہیں تھا، کعبہ خالی تھا اور وہ میدان بھرا ہوا تھا۔ خدا سے یقین اٹھایا گیا آپ کا یا نہیں؟ نبی سے رشتہ آپ کا توڑوایا گیا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہم پر جو یلغار ہوتی ہے نا وہ 3 طرح ہوتی ہے، یہ تینوں باتیں سن لو۔ یہ چوتھی لہر، کیونکہ آج پھر سندھ میں مزار بند کرنے کا حکم آ گیا، تعلیمی ادارے بند کرنے کا حکم آج پھر آ گیا، جمعہ اور اتوار کو بازار بند کرنے کا حکم پھر آ گیا، ہوٹل بند کرنے کا حکم پھر آ گیا۔ آج ہی اب جائیں گے پیر سے، انہوں نے کہہ دیا تعلیمی ادارے بھی بند، اسکول کالج بھی بند۔ آج پھر آرڈر آ گیا چوتھی لہر کے نام سے۔ ہم پر یلغار 3 طرح ہے۔ کتنی؟ دھیان سے سن لینا مجھ سے۔ سب سے پہلے ہمارا نظام تعلیم، سلیبس، اسکول کالجوں میں کیا پڑھانا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ آپ کے ہاں جب تک آپ کا تھا پڑھایا جاتا تھا۔ آپ کتنے برسوں سے مغربی تعلیم نصاب ہے آپ کے ہاں، وہ آپ کو لادین، بے دین، ملحد، بدتمیز بنانے میں کافی ہے، دین سے آپ کا رشتہ توڑنے کے لیے کافی ہے۔ میں آج صبح، جمعے کے دن صبح سو نہیں پاتا ہوں، دیکھ رہا تھا 2 لوگوں کے انٹرویو دیکھے، انہوں نے بازاروں میں پھر کے نوجوانوں سے پوچھا عید کی نماز پڑھی؟ جی پڑھی۔ کتنی تکبیریں؟ کوئی جواب نہیں دے رہا۔ کتنی رکعتیں؟ نوجوان جواب نہیں دے رہے۔ دوسرے نے پوچھا قربانی کس کی یاد میں؟ نہیں پتا جی۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔
ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے کلمے بھی یاد ہوتے تھے، دین کی بنیادی باتیں بھی یاد ہوتی تھیں. اب بڑوں کو یاد نہیں ہے تو چھوٹوں کو کہاں سے یاد ہو؟ آپ کے یہاں اسمبلیوں کے ممبر ہیں، 6 کلمے جا کے سن لو، اگر آپ کو 2-3 سے زیادہ کوئی سنا دے تو مجھے آ کے بتانا. ان کو 6 کلمے بھی یاد نہیں ہیں، طہارت کے مسئلے بھی یاد نہیں ہیں. یہ آپ کا نظام تعلیم، تاکہ آپ کے ذہنوں کو بدل دیا جائے. دنیا کمانے کے طریقے ہیں، اس میں اور کچھ نہیں ہے. یہ نظام تعلیم اب آپ کا نہیں ہے، وہ بھی غیروں سے آیا. اس سے آپ کی قوم ختم کی جا رہی ہے. دوسری بات، معیشت. آپ کو سود اور قرضوں میں جکڑ دیا گیا ہے. پہلے آپ کے ٹی وی میں مارک اپ کا لفظ ہوتا تھا، انٹرسٹ ہوتا تھا، اب کھلم کھلا شرح سود. اور ایک صدر صاحب آپ کے پچھلے ہفتے مرے ہیں، وہ صدر تھے اس وقت، کہہ رہے تھے مسلمانوں، علماء، سود کی کوئی صورت نکالو، سود کو کسی طرح حلال کرو. یہ حال تھا. اسی لیے اس کے جنازے میں 4 آدمی نہیں تھے. اسی نے دستخط کیے تھے نا اس غازی کی پھانسی کے لیے. اس نبی کے غلام کا جنازہ دنیا میں دیکھنے والا تھا. معیشت، ہر آدمی کو، ارے اپنا مکان بناؤ، جکڑو اس کو قرضے میں تاکہ ساری عمر سر نہ اٹھا سکے. سود، قرضے، یہ جو آیا تھا آپ کا حکمران کہتا تھا میں کسی سے نہیں مانگوں گا، انہوں نے 70 سال میں جتنا نہیں مانگا اس نے 2.5 سال میں مانگ لیا. معیشت بگاڑو. کسی قوم کو کمزور کرنا ہو تو ان کی معیشت بگاڑو، ان کا نظام تعلیم بگاڑو. کتنی باتیں ہو گئیں؟ تیسری چیز، میڈیا. کیا کہا میں نے؟ ذرائع ابلاغ. ابلاغ کہتے ہیں بات پہنچانے کو، ذرائع اس کے ذریعے، انگلش میں اس کو میڈیا کہتے ہیں. میڈیا پر اتنا شور مچاؤ کہ بس لوگ وہی کہیں کہ جو میڈیا کہہ رہا ہے وہی سچ ہے، یہی سننا ہے، یہی سمجھنا ہے. اتنا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگے. اس میڈیا کو لگا دیا جہاں عورتوں کی شرم و حیا بھی ختم. گندے ڈرامے ہیں، ایک ہی گھر میں کون کس سے لگا ہوا ہے، بچوں کو دکھائے جا رہے ہیں. اور پھر آپ کو خبریں دی جا رہی ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی ہے. تو جہاں ایسا ہوگا وہاں محراب و منبر، وہاں سچ کی آواز آئے گی. مدارس کے خلاف سازش، مساجد کے خلاف سازش، اس پر پابندی، اس پر پابندی، یوں کر دو، وہاں کر دو. دجال کی باتیں کہتے ہیں جی دجال صرف سمبولک، ایک آنکھ، آئی کہتے ہیں انگلش میں، آنکھ، ہر چیز پر ڈیول آئی سمبولک لگائی جا رہی ہے. آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ کے ہاں تو وہ بل گیٹس کو بھی مسیحا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ترقی پذیر نہیں، ترقی یافتہ ممالک میں اس کے خلاف جنگی جرائم کے مقدموں کی بات ہو رہی ہے کہ اس شخص کی وجہ سے دنیا میں کتنے قتل ہوئے. ہم سمجھتے ہیں نہیں جی وہ کوئی ہیرو ہے. کوئی ملالہ کو ہیرو کہہ رہا ہے جس نے اتنا ملال دیا ہے. کوئی کس کو؟ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ آپ کا قرآن سے تعلق توڑ رہے ہیں، آپ کا حدیث سے تعلق توڑ رہے ہیں. غلط لوگ بٹھائے جا رہے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں کوئی صحابہ کے خلاف، کوئی اہل بیت کے خلاف، کوئی اولیاء کے خلاف. آپ کیا سمجھ رہے ہو یہ سب کیا ہے؟ اچھا جی، بورڈ لگا ہوا ہے یہ فلانا کولڈ ڈرنک پیو تمہارے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ ٹارزن بن جاؤ گے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ یہ فلانی کریم لگاؤ رنگ گورا ہو جائے گا، کیا ایسا ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. یہ سب دجل کہتے ہیں دھوکہ، دجال دھوکہ دینے والے. یہ سارے دھوکہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ اونچی مری ہوئی مرغیاں، کتے، گدھے آپ کو کھلائے جا رہے ہیں یا نہیں کھلائے جا رہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. نماز میں 1400 سال میں کبھی اتنا فاصلہ دے کے نماز پڑھی گئی؟ انہوں نے آپ کو
قرآن حدیث ماننے کی بجائے اپنی بات ماننے پہ مجبور کر دیا، اور آپ سب نے کر لی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کیا اسی طرح ہی ان کے آگے بھولی بھیڑے بنے رہے؟ ہماری ایمانی غیرت کا کوئی تقاضا نہیں ہے؟ ہمارے حکمران کس طرح ریاست مدینہ کے لفظ بول کے دین کو کس طرح جڑوں سے کاٹ رہے ہیں، آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ آپ جانتے ہیں انہوں نے کس کس پر کہاں کہاں یہ الغار کی ہے؟ آپ کے وزیر اعلیٰ ایک صوبے کے کہہ رہے ہیں شراب کی فیکٹریاں زیادہ لگاؤ۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، سارے ثبوت پہلے پاس جمع کرتا ہوں۔ اسلامی جمہوریہ نام لے رہے ہو، ریاست مدینہ میں وہاں شراب کی اجازت تھی، اور تم کہہ رہے ہو فیکٹریاں لگاؤ۔ آپ کے ہب کے پاس یہاں فیکٹریاں یہاں بھی لگانے کی اور پنجاب میں بھی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان کا مطلب شراب کے لیے اب مسلمان غیر مسلم کی پابندی ختم کرو۔ عورتوں کے لیے آزادی، ننگی پھرنا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ جو تشدد کے نام پر بل بنایا، اس کا مقصد کیا تھا؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ قبر میں جانا ہے؟ کس کو منہ دکھانا ہے؟ کبھی سوچا؟ آپ لوگ سو رہے ہو اور آپ کی غفلت سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں کتنی باتیں آپ کو سناؤں، میں نے صرف جھلک دکھائی ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں وبا پھیلائی گئی، پوری دنیا کا کیا حال کیا ہوا ہے انہوں نے۔ قرضوں پہ قرضے جکڑ دو تاکہ یہ اپنی منمانی کر ہی نہ سکیں، مگر ان کو نہیں پتا ہم حسینی ہیں۔ ہم نے سال کے آخری مہینے کی 10 تاریخ کو سنت ابراہیمی پہ عمل کیا ہے۔ محرم کی 10 تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے دین بچانا ہو تو پھر اسوہ حسینی پہ عمل ہوتا۔ اللہ ہم دین کے معاملے میں کوئی لچک نہیں رکھتے، غیرت رکھتے ہیں۔ کل تاریخ ہوگی غازی عبد القیوم کی، آپ کو تو شاید اس کا نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ ایک کراچی کا تھا نوجوان، گدا گاڑی چلاتا تھا۔ نتھو رام بدبخت نے نبی کی گستاخی کی، اس غازی عبد القیوم نے ٹکڑے کر دیا اس کو عدالت میں، ٹکڑے کر دیا اس کو۔ جج نے کہا تم نے توہین عدالت کی ہے، اس نے کہا تم سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے توہین رسالت برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اب پڑوس میں حضرت مولانا غلام رسول صاحب قادری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی اس کی۔ میوہ شاہ میں دفن ہے، مجاہد یادگار کردار کر کے گیا، دنیا کو نہیں معلوم، وہ سمجھتے ہیں شاید ممتاز ایک ہی تھا، یہاں نبی کے کتنے غلام ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے۔ ہم دین کے معاملے میں غیرت رکھتے ہیں، ہم حکمرانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں اپنے قبلے درست کر لو، اگر نام لیتے ہو ریاست مدینہ کا تو دل، دماغ، زبان کا قبلہ گنبد خضرا کی طرف کرو۔
اور اگر نہیں ہوتا ہے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت، تم تبدیلی کے نام پر تباہی ہو، تم ریاست مدینہ کا نام لے کر مشرکین مکہ والا کام کر رہے ہو، یہ ہم غلام برداشت۔ ہمیں کہہ رہے ہو مسجد مزار بند کرو، تم جلسے کیوں کر رہے ہو بغیر ماسک کے اور بغیر فاصلوں کے؟ تمہارے لیے ایس او پیز کیوں نہیں ہے؟ تمہاری تنخواہ میں اضافہ کیوں کیا جاتا ہے بار بار؟ تم نے تو کہا تھا خرچہ نہیں ہوگا، اور تمہارے اپنے گھر کا خرچہ کروڑوں روپے کا بجٹ میں آیا ہے، جبکہ کہتے چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں دیتا، کروڑوں روپے کا خرچہ آ گیا اس کے گھر کا۔ اللہ تعالی ان بے دین حکمرانوں کو دور کر دے، ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نبی کے غلام ہیں، کٹ سکتے ہیں، بک نہیں سکتے، باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے، یہاں نبی کا پرچم بلند رہے۔ جو نبی کا غلام نہیں ہے اللہ اس کو اقتدار نہ دے، اور ملے تو وہ قائم نہ رہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو جاگنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنا، برائی کو بھلائی سے ٹالنا، تکلیف پر صبر کرنا۔ اس کے آگے ایک آیت ہے قرآن کی، اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کرنی ہے۔ اس کے بارے میں شبہ ڈالا جاتا ہے، اشارہ کر دیتا ہوں۔ مخالف یہ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا کہ اللہ کے نبی کسی کو اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتے، معاذ اللہ۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ نبی خود سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، معاذ اللہ۔ وہ آیت آ گئی ہے، اس میں 3-4 بڑے اہم مسئلے ہیں۔ اگلا جمعہ میں نے سیدنا عثمان غنی کا بیان کرنا ہے، اس کے بعد وہ آیت شروع ہوگی تو اس پہ انشاءاللہ ضروری ہوا تو میں 3-4 جمعے لگاؤں گا اور آپ کو مسئلہ سمجھاؤں گا۔ اور ہمارے لیے تو ایک ہی جملہ کافی ہے، ہم نے تو رب کو بھی جانا ہے تو نبی کے ذریعے جانا۔ ہمیں تو قرآن بھی ملا، رحمان ملا تو نبی کی بارگاہ سے ملا۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ لا ورب العرش کا مطلب عرش کے رب کی قسم، عرش کے رب کی، اور اللہ کی قسم اٹھا کے جھوٹی بات کی جا سکتی؟ اعلیٰ حضرت قسم اٹھا رہے ہیں، عرش کے رب کی قسم۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں تو رب بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے یہاں اجتماعی قربانی ہوئی،